نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر چین کے دورے پر بیجنگ روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک چین وزراء خارجہ جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاک چین وزراء خارجہ کے مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات کا مکمل جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آج بھارت کے ساتھ صرف اسرائیل اور افغان طالبان کھڑے ہیں۔ یہ وہی افغان طالبان ہیں کہ جن کے لیے پاکستان نے برسوں امریکہ اور مغربی ممالک کے الزامات برداشت کیے ہیں۔ اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ہماری دو افغان جنگوں میں سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دہشت گرد ملک مشہور ہوئے تھے۔ خواجہ آصف کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے بھارت کی حمایت کی بات بھارتی میڈیا کی مستند آواز پروین سواہنی نے کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست بھارتی وزارت دفاع کے ترجمانوں نے سب کے سامنے کی تھی۔ روسی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 6 مئی کو جب بھارت نے 41 شہریوں کو شہید کیا تو پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے گئے بھارتی ڈرونز کی صحیح تعداد کا علم اس لیے نہیں ہے کہ بہت سے ڈرونز شہریوں اور ٹروفی کے طور پر لیے گئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ امید ہے کہ بھارت نے اس جنگ سے سبق سیکھ لیا ہوگا اور دوبارہ پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرے گا۔ گجرانوالہ چھاؤنی میں خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ کشمیری ہوں، بلوچ ہوں یا پختون ہوں، کوئی بھی بھارتی غلامی میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا پاکستان سب سے ولیز حاضر ہے، ہم سب کنٹریبیوٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ساتھ بارڈر پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ یہ موقع نہیں آئے گا کہ ہمیں دوبارہ نہیں آزمایا جائے گا۔ وہ سیکھ چکے ہوں گے ہماری اس جنگ سے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان ایک ملک ہے، ایک قوم ہے اور ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پختون ہو۔ ان کی غلامی میں کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ پوری قوم ایک ساتھ ہے کہ ملک کا دفاع ہم سب ایک ساتھ کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں کامیابی ٹیم ورک سے ملی ہے، مگر ہدایات صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی تھیں۔ لاہور میں اپنے حلقہ انتخاب میں خطاب کرتے ہوئے ایاز صادق نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف مسلح افواج کے سربراہان کی مشاورت سے فیصلے کر رہے تھے۔ ہمارے پاکستان کی افواج پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے جوانوں میں وہ صلاحیت ہے جو دنیا کی کسی افواج میں نہیں ہے، جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کے پاکستان کو اس جنگ میں بھی محفوظ رکھا اور اپنے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ یہ ساری کاوش تھی ایک ٹیم ورک کی، جس میں ہدایت میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب، سپاہ سالار اور سارے فورسز کے افسران ان کی بیٹھ کے مشاورت کے کب اٹیک کرنا ہے، کب پاکستان کو ضرورت ہے دفاع کرنے کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان مالاکنڈ کی تحصیل چکدرہ میں اسرائیل بھارت مرد آباد ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ تار کرتے ہیں، تعذیب گاہوں میں لے جاتے ہیں، پیلٹ گنوں سے فائرنگ کرتے ہیں، انہیں نابینا بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیری پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جد و جہد بھی کرتے رہیں گے، ہم بھارت سامراج کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے اور اگر ہم مر جائیں تو ہمیں پاکستان کے جھنڈے میں دفن کر دیا جائے۔ اس وصیت کے ساتھ وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ اس لیے ان مزاحمت کاروں کے ساتھ کہ جو غزہ میں موجود ہیں، جو ویسٹ بینک میں موجود ہیں اور جو کشمیر میں موجود ہیں، آپ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے۔ میرے سامنے ایک بڑی تعداد میں میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں موجود ہیں اور مالاکنڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔
آپ نے حق اور سچ کے لیے میدان میں نکلنا قبول کیا ہے، اور یہ وہ مالاکنڈ ہے، یہ وہ ڈویژن ہے، اس کے وہ اضلاع ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب بھارتی سامراج نے ہماری کشمیر کی وادی پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ کشمیر کی وادی جس کے بارے میں لوگوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ اسے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، یہاں عظیم اکثریت پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی، یہ گلگت بلتستان کے لوگ تھے، یہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگ تھے، یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تھے، یہ لداخ اور جموں کے لوگ تھے، اور یہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سامراجی طاقتوں نے اس مسئلے کو پیدا کیا اور بھارت نے اپنی فوجیں اکتوبر 47 میں اتار دیں، اور جب بھارت نے اپنی فوجیں اتاری تو اس کے مقابلے میں کن لوگوں نے جہاد کیا؟ جو کشمیر کے مقامی لوگ تھے انہوں نے جہاد کیا، لیکن ان کی مدد کے لیے جو قافلے نکلے تھے وہ انہی پہاڑوں سے نکلے تھے، اسی مالاکنڈ ڈویژن سے نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین تھے، ہمارے قبائل کے لوگ تھے جو کشمیر میں پہنچے تھے، اور صرف 2 مہینے اور 2.5 مہینے کی مدت میں یہ پورا آزاد کشمیر انہوں نے آزاد کروا دیا تھا، گلگت بلتستان آزاد کروا دیا تھا، یہ 4-5 ہزار اسکوائر کلومیٹر اور گلگت بلتستان 22,000 اسکوائر کلومیٹر یہ 2-2.5 مہینے میں آزاد ہو گیا، سری نگر کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، اور دوڑا اقوام متحدہ پہنچا، عالمی طاقتوں سے اس نے کہا کہ ہماری جان چھڑاؤ، اور پھر اقوام متحدہ میں مسئلہ آیا، اور پھر اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ حق خود ارادیت اس پورے خطے کے لوگوں کو دیا جائے گا، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ان کا فیصلہ تو بالکل واضح تھا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا کہ انہیں پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ ان کا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان، اسی پہ تو وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ مجھے عنایت اللہ خان صاحب نے بتایا کہ ان کے دادا کشمیر میں شہید ہوئے تھے، یہ شہیدوں کے وارث ہیں آپ لوگ جنہوں نے کشمیر کی لڑائی لڑی ہے۔ اس لیے میں پاکستان کی افواج سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں طویل عرصے سے یہ معاملہ بیک برنر میں چلا گیا ہے، پیچھے کی جانب دھکیل دیا گیا ہے، کوئی آلو پیاز کی سیاست کی بات کرتا ہے اور تجارت کی بات کرتا ہے، کوئی مذاکرات کی ٹیبل بچھاتا ہے، اور کشمیریوں کا خون بہتا چلا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور بھارت دندناتا پھرتا ہے، اور بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، بھارت یہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہم آئی ٹی میں بہت آگے ہیں، پوری دنیا کو اس نے بے وقوف بنایا ہے، پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، جھوٹ گھڑ کے اور فالس فلیگ آپریشن کر کے اس نے پاکستان کو بدنام کیا اور کہا کہ یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1995 کا ڈرامہ ہو جب سیاحوں کو انہوں نے قتل کیا تھا اور الفاران نامی تنظیم پر انہوں نے ذمہ داری عائد کی تھی، وہ بھی ایک بڑا جھوٹ پکڑا گیا تھا، پھر 2000 میں سکھوں کو قتل کیا اور پاکستان پر ذمہ داری ڈالی، وہ جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا، پھر پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، تاج ہوٹل کا معاملہ ہو، بمبئی حملہ ہو، ان سب چیزوں میں انہوں نے اسی طرح سے جھوٹ بولا اور پاکستان کو فکس کرنے کی کوشش کی، لیکن حقائق دنیا کو پتا چلتے رہے۔ ایک غلطی پاکستان کی جانب سے ہوتی رہی، اور وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ پاکستان نے معذرت خانہ رویہ اختیار کیا، اور پاکستان کی فوج کے لوگ بھی اور پاکستان کی حکومتیں بھی پیچھے کی جانب ہٹتے چلے گئے، بھارت آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آرٹیکل 370 اور 30 کو خود ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، وہ جو مزاحمت کر رہے تھے، جو پیلٹ گنوں کا نشانہ بن رہے تھے، جن نوجوان بچوں اور بچیوں کو نابینا
भारत बना रहा था, उस वक्त जनरल बाजवा का ये काम था और इमरान खान का ये काम था कि वो उनके लिए उठकर खड़े होते। लेकिन बदकिस्मती की बात है, एक कह रहा था कि टैंकों में हमारे पेट्रोल नहीं है, दूसरा कह रहा था कि मैं अब क्या इंडिया पे हमला कर दूं। और इस तरह इन लोगों ने इंडिया को खेलने का मौका फराहम किया, लेकिन और इंडिया आगे बढ़ता चला गया, झूठ बोलता चला गया। पाकिस्तान के लोग कुड़ रहे थे, कश्मीर के लोग जल रहे थे, मायूसी का शिकार हो रहे थे। लेकिन फिर क्या, फिर भारत ने एक और ड्रामा रचाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान मालाकंड की तहसील चकदरा में इसराइल भारत मुर्दाबाद रैली से खिताब कर रहे हैं। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। चौधरी परवेज इलाही ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की अयादत की। चौधरी परवेज इलाही ने शाह महमूद कुरैशी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे मेहरबानो कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी भी मौजूद थे।